عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب 2025 جس کا سبق اولڈ ایج ہوم ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تمام مشقی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ پہلے دو سوال جو ہیں وہ پڑھنا اور سمجھنا ہے، تو تیسرا سوال ایسا ہے کہ ایک پیراگراف آپ کو دیا ہوا ہے، اس اقتباس کو آپ نے پڑھ کر آپ نے اس کے افسانے کے اہم نکات بیان کرنے ہیں۔ تو پیراگراف ہے، کتنی تربیت یافتہ نوکرانی ہے، اسے اپنی بہو یاد آ گئی جو اس کے ایک مرتبہ کہنے پر اول تو چائے بھیجتی ہی نہیں تھی، اور 2 یا 3 بار کہتا تو کوئی بچہ چائے لے کر آ جاتا جو کافی ٹھنڈی ہوتی، 2-3 گھونٹ بھر کر وہ پیالی ہاتھ سے رکھ دیتا، اور جب سیر کے لیے باہر جاتا تھا تو کسی ریستوران میں بیٹھ کر خوشگوار ماحول میں چائے پی لیتا تھا۔ چائے پینے کے بعد اس نے کھڑکی کا پٹ کھول کر فضا میں دیکھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس روز فضا کچھ بدلی سی تھی۔ ہوا کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکوں نے اس کے ماتھے کو چھوا تو اسے ایک نئی لذت کا احساس ہوا۔ خواہ مخواہ اتنا وقت اس منحوس گھر میں بتایا، کاش اس ہوم کا علم ریٹائرمنٹ کے وقت ہی ہو جاتا۔ اس نے سرد ہوا میں لمبا سانس لے کر سوچا۔ شام کو کمرے سے باہر نکلا اور سیر کو روانہ ہو گیا۔ گھنٹہ پر ادھر ادھر گھومنے کے بعد وہ کمرے میں واپس آ گیا۔ احمد جاوید کرسی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اب آپ نے اس پیراگراف کے اہم نکات جو ہے وہ لکھنے ہیں، یعنی اس کا خلاصہ۔ کہانی ایک بوڑھے شخص کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنے کے لیے اولڈ ایج ہوم آتا ہے۔ ابتدا میں وہ یہاں کے سکون اور خاموشی سے خوش ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ دنیاوی جھمیلوں سے دور آ کر اپنی زندگی کو آرام دہ بنائے گا۔ اس کے خیال میں سکون صرف تنہائی میں ہے، جہاں نہ کوئی شور ہو اور نہ ہی کسی کی روک ٹوک۔ وہ اپنے خاندان سے دوری کو اپنی مرضی کا فیصلہ سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اس فیصلے میں مطمئن ظاہر کرتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے گھومنے جاتا ہے۔ گھومنے کے بعد جب گھر آتا ہے تو جو اس ہوم کا مالک ہے نا، وہ جو احمد جاوید، وہ اس کا کرسی پر بیٹھا ہوا منتظر ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح سے اہم نکات جو ہے اس پیراگراف کے اندر، اس کو تلخیص بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ڈھونڈ کر لکھیں گے۔ اگلا سوال ہے، افسانے اولڈ ایج ہوم کے متن کو فہم کے ساتھ پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ فہم ہوتا ہے یعنی تفہیم، آپ اس کو کتنا سمجھے ہیں۔ تو آپ نے اولڈ ایج ہوم پڑھ لیا، اب اس کے جو سوال ہیں وہ ہم کریں گے۔ پہلا سوال ہے، آخری سیڑھی اور اس کے کمرے کے درمیان کم و بیش 10 گز کا فاصلہ اس کے لیے ایک بڑی آزمائش کا مرحلہ کیوں بن جاتا تھا؟ جواب ہے اس کا کہ آخری سیڑھی اور اس کے کمرے کے درمیان کم و بیش 10 گز کا فاصلہ اس کے لیے بڑی آزمائش کا مرحلہ اس لیے بن جاتا تھا کیونکہ بڑھاپے اور کمزوری کے باعث اس کے لیے چلنا دشوار تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا تو پوتے اور پوتیوں کے حملے سے بے چین ہو جاتا۔ اگلا سوال ہے، پلنگ کی چادر پر مکھیاں کیوں بھن بنا رہی تھیں؟ پلنگ کی چادر پر مکھیاں اس لیے بھن بنا رہی تھیں کیونکہ بچوں نے پلنگ پر بیٹھ کر کوئی میٹھی چیز کھائی کم اور گرائی زیادہ تھی، جس کے زیادہ تر ریزے چادر پر گر گئے تھے اور انہی ریزوں نے مکھیوں کو دعوتیاں دے دی تھی۔ اگلا سوال ہے، دادا کو گھر کے اندر آتے دیکھ کر بچوں کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ جواب ہے کہ بچے اپنے دادا جان کو گھر کے اندر آتے دیکھ کر چپکے سے کھسک جاتے تھے۔ اگلا سوال ہے، احمد جاوید نے اولڈ ایج ہوم کے متعلق کیا بتایا تھا؟ جواب، احمد جاوید نے بتایا تھا کہ امریکہ اور یورپ میں اولڈ ایج ہوم بوڑھوں کے لیے ایک جنت کی مانند ہوتے ہیں جہاں وہ پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ان تفہیمی سوالات کے جوابات تھے کہ آپ کو جو ہے اسی سبق سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی سوال آ سکتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ اولڈ ایج ہوم، ہاجرہ جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم کیوں نہ آ سکی تھی؟ جواب ہے اس کا کہ ہاجرہ اولڈ ایج ہوم اس لیے نہ آ سکی تھی کیونکہ اس کا پوتا سخت بیمار تھا۔
پھر ہے الطاف کے نام خط میں کیا التجا کی گئی تھی. الطاف یعنی وہ جو دوسرا بوڑھا تھا نا، اس نے اپنے بیٹے کو جو خط لکھا تھا. جواب: الطاف کے نام خط میں التجا کی گئی تھی کہ وہ اپنے بوڑھے والد کو اولڈ ایج ہوم سے واپس لے جائے، کیونکہ بڑھاپے میں سب سے بڑا سہارا اپنوں کی موجودگی اور محبت ہوتی ہے. خط میں تنہائی کے دکھ اور اپنوں سے دوری کے کرب کو بیان کیا گیا تھا. تو یہ تو ہو گئے ان مشقی سوالات کے جوابات. اس کے بعد ہے سوال نمبر 5. شامل نصاب افسانے اولڈ ایج ہوم کے اقتباس کو تمام علامات اوقاف کا لحاظ رکھ کر پیش کریں. بیٹا علامت وقف ہوتی ہے جیسے سکتہ، وقفہ، ختمہ، اس کے بعد آ جاتی ہیں جو ہے تفصیلیہ. تو آپ اس پیراگراف کو ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا. یہاں پر علامات وقف لگائی گئی ہیں، جیسے جملے کے آخر میں ختمہ لگایا گیا ہے، پھر جو ہے انورٹڈ کاماز لگائے گئے ہیں، اسی طرح سوالیہ کی علامت ہے. تو یہ آپ ایک نظر اس کو دیکھ لیجئے گا. علامات وقف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اگلا سوال ہے اس افسانے کا مرکزی خیال تحریر کریں. تو بیٹا اس افسانے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بڑھاپے میں سب سے بڑی راحت اور سکون اپنے پیاروں کے ساتھ کا ہونا ہے، اور خاندانی رشتے سکون اور خوشی کا اصل ذریعہ ہے. افسانہ اولڈ ایج ہوم، یہ رشتوں کی اہمیت کو اس میں اجاگر کیا گیا ہے. یہ افسانہ اولڈ ایج ہوم ایک بوڑھے شخص کی کہانی ہے جو اپنے خاندان سے دور ایک اولڈ ایج ہوم میں سکون کی تلاش میں آتا ہے. ابتدا میں وہ یہاں کے آرام اور خاموشی سے خوش ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے تنہائی کا احساس ہونے لگتا ہے، اور وہ شدت سے محسوس کرتا ہے کہ سکون صرف اپنوں کے درمیان ہے. کہانی کے آخر میں یا افسانے کے آخر میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ اپنے پوتے پوتیوں کو اسکول میں دیکھ کر ماضی کی محبت اور رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے لگتا ہے. اس لیے وہ واپس اپنے گھر جانے کو ترجیح دیتا ہے. اگلا سوال ہے کہ فجائیہ کی شناخت کرتے ہوئے نشاندہی کریں. شاباش، یہ حرف تحسین ہے یا حرف انبساط بھی اس کو کہتے ہیں. یہ تعریف اور داد دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہے واللہ. واللہ یعنی حرف قسم ہے یا حرف قسم ہے. جب ہم قسم کھاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یا واللہ. پھر ہے شاباش، یہ بھی حرف تحسین ہے یا حرف انبساط بھی اس کو کہتے ہیں. یہ تعریف یا داد دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے اوہو. یہ حرف تعسف ہے. تعسف کہتے ہیں افسوس یا دکھ کے اظہار کے لیے. پھر ہے اے کاش. اے کاش کیا ہے؟ حرف تمنا یعنی خواہش کا اظہار کرنا. یہ آرزو یا خواہش کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہے ہائے ہائے، یعنی یہ حرف تعسف ہے، افسوس یا دکھ کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بیٹا آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے مشقی سوالات کے تمام جوابات حل کر لیے. مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.